موجودہ حکومت کے پاس تقریباً 100 گھنٹے ہیں، مگر قوم کو نہ انتخابات کی تاریخ دی ہے، نہ ہی یہ بتایا ہے کہ عبوری حکومتیں کون بنائے گا۔ عجب مذاق کھیلا جا رہا ہے قوم کے ساتھ۔ آئندہ پارلیمنٹ شفاف ہو، اس کے ممبر اچھے بہتر پاکستانی ہو۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سلسلے میں آج راست قدم اٹھایا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ معاملے کی سنگینی کا احساس کرے اور اس معاملے میں دیوار نہ بنے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کہا گیا کہ جوزف کالونی کے معاملے میں پنجاب حکومت نے کوتاہی برتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شواہد سامنے ہیں کہ پنجاب میں مذہبی عدم برداشت بے قابو ہو رہا ہے۔ تمام اشارے اور اندازے بتاتے ہیں کہ الیکشن کا فائنل بالآخر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ہی کھیلیں گی۔ دونوں جماعتیں انتخابی میدان میں اتر چکی ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کا اصرار ہے کہ کراچی میں اربوں ڈالر کا منصوبہ وہ ضرور بنائے گا، اور اب اس کے ساتھ امریکہ کے ایک معروف سرمایہ کار اور ریل اسٹیٹ ڈیولپر شامل ہوئے ہیں۔ کراچی میں حالیہ ہفتوں میں نہ لڑکیاں اغوا ہوئی ہیں نہ اسکول کے بچے۔ افواہ ساز کو چاہیے کہ قوم پر رحم کرے، خاص طور پہ کراچی والوں پر۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ صرف 4 روز باقی ہیں، اندازہ لگائیں تو تقریباً 100 گھنٹے باقی ہیں اس حکومت کے پاس، ایک کابینہ کے پاس اور ان اسمبلیز کے پاس کہ وہ تحلیل ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار 5 سال مکمل ہوں۔ قوم نے یہ تحفہ دیا، قوم نے برداشت کیا، 5 سال جمہوریت رہی اور 5 سال کے بعد اب جمہوری طریقے سے ہی انتقال اقتدار کا مرحلہ ہے۔ مگر عجب ستم ہے کہ 4 دن تقریباً 100 گھنٹے رہ گئے ہیں، لیکن قوم کو نہیں پتا کہ انتخابات کب ہوں گے، اس کی تاریخ کیا ہوگی۔ حتمی تاریخ اب بھی نہیں دی جا رہی حکومت کی جانب سے، صرف اندازے لگانے کو کہا جاتا ہے کہ 7، 8، 9 یا اسی قسم کی کسی تاریخ کو آئندہ انتخابات ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی قوم کو یہ نہیں پتا کہ 4 روز بعد جب حکومت ختم ہوگی، کابینہ تحلیل ہوگی، وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی، تو عبوری حکومتیں کون بنائے گا، عبوری وزیر اعظم کون ہوگا اور صوبوں میں عبوری وزرائے اعلیٰ کون ہوں گے۔ اس سلسلے میں بھی سیاسی قیادت نے قوم کو اب تک واضح روڈ میپ نہیں دیا ہے، اس لیے لوگ اندازے لگانے پہ مجبور ہیں، اور اسی کنفیوژن کی وجہ سے، اسی ابہام کی وجہ سے اس وقت پورے پاکستان میں کوئی حکومت نظر نہیں آتی، اتھارٹی کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، کیونکہ جنہوں نے 4 سال حکومت، 4 سال سے زائد تقریباً 5 سال حکومت کی، اب وہ آئندہ چند دنوں میں، آئندہ 100 گھنٹوں میں کچھ کریں، اس کی توقع نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کو نہیں پتا کہ آئندہ کس کی حکومت آنے والی ہے۔ اب سے لے کے انتخابات تک اور منتقلی اقتدار تک پاکستان میں کس کی حکومت ہوگی، اس کے بارے میں بھی پوری قوم اندھیرے میں ہے۔ طریقہ کار یہ تھا کہ حزب اختلاف اپنے نام حکومت کے سامنے پیش کرے، حکومت اپنے نام پیش کرے، اس کے بعد صلاح مشورے کے ذریعے عبوری وزیر اعظم کو اختیار دیا جائے، عبوری وزیر اعظم کا نام لیا جائے۔ لیکن ستم در ستم یہ ہے کہ گو کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے 3 نام حزب اختلاف کی تمام جماعتوں سے صلاح مشورے کے بعد فائنلائز کر لیے ہیں، وہ دے دیے ہیں، جن میں جسٹس ناصر اسلم زاہد، جناب جسٹس شاکر اللہ جان اور جناب رسول بخش پر نام شامل ہیں۔ لیکن ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے پاس کون سے نام ہیں۔ اس سلسلے میں اندازے اور اس سلسلے میں سرگوشیاں تو بہت سننے میں آ رہی ہیں، لیکن فارمل طریقے سے، رسمی طریقے سے پیپلز پارٹی اب بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائی ہے کہ اس کے نام کون ہوں گے۔ اسی وجہ سے کنفیوژن ہے، اور صرف 100 گھنٹے رہنے کے باوجود قوم کو نہیں پتا کہ آئندہ وزیر اعظم کون ہونے جا رہا ہے۔ اس پوری صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کی دوسری جماعتیں اور حزب اختلاف کیا کر رہی ہے، صلاح مشورہ اگر ہوا تو کہاں ہوا، پیپلز پارٹی کے امیدوار کہاں ہیں، یہ سب کچھ پوچھنے کے لیے جائیں گے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں جیو نیوز کے بیورو چیف جناب رانا جواد۔ بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ کون لوگ ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنی فہرست کب مکمل کرنی ہے، کب کریں گے؟ مسلم لیگ نون کی نام 3 سامنے آ چکے ہیں، اس سلسلے میں مشاورت، آئندہ حکومت کہاں بنے گی، کون بنائے گا، اس میں کہیں کوئی ڈیولپمنٹ ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو ہمیں نہیں پتا، آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں؟ دیکھیں کامران صاحب، پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی مشاورت جاری ہے۔ لاہور کے اندر جب پریزیڈنٹ صاحب گئے تو اس دوران بھی ان کی کئی میٹنگز ہوئی،
यहाँ से प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, पार्टी के दूसरे अहदेदारान भी गए, कुछ इनकी मीटिंग जो है अपोजिशन के इत्तेहादी जमातों के साथ भी हुई, लेकिन अभी तक पीपल्स पार्टी ने नाम डिस्क्लोज नहीं किए। पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये लग रही है, वो ये कहते हैं चूंकि असेंबली जो ख़त्म होने में अभी 5 दिन बाकी हैं और आइन के तहत ये फैसला कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये उस रात 16 मार्च रात 11:57 या 58 मिनट पे भी तय किया जा सकता है, जब प्रेसिडेंट साहब तकरीर करेंगे, उसमें वो अपना अनाउंस करेंगे, डेट देंगे। अपने नामों के हवाले से वो बहुत टाइट टिप हैं पीपल्स पार्टी वाले। चंद एक नाम जो मुख्तलिफ ज़राए से हमारे सामने आए हैं, उनमें एक साबिक हमारे जो वज़ीर ख़जाना थे अब्दुल हफीज़ शेख साहब का नाम है, उसके अलावा स्टेट बैंक के फॉर्मर गवर्नर इशरत हुसैन साहब हैं, और एक अब्दुल हई बलोच नेशनलिस्ट लीडर हैं, वो हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा कि बुनियादी क्राइटेरिया हमारा ये है कि कोई रिटायर्ड जज या रिटायर्ड जनरल नहीं होना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग की तरफ से चौधरी निसार अली साहब ने कहा है कि कल नाम भेजेंगे वो प्राइम मिनिस्टर को। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ये कहती है कि केयर टेकर नामों के प्राइम मिनिस्टर के नाम का मसला तो बात की बात है, पहले तो बाकी चीज़ें तय करना है। वो ये कि चूंकि सूबों में असम्बली एक दिन डिज़ोल्व नहीं हो रही हैं, तो उस हवाले से बातचीत करके मुफाहमत के तहत किया जाए कि एक ही दिन इलेक्शन हो। तो पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि अभी नमक, मिर्च, अदरक, धनिया अभी वो डालने हैं, अभी उनकी मिकदार बराबर कर रहे हैं। जब वो बराबर हो जाएगी तो फिर हंडिया तैयार होगी और वो हंडिया जो है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम की शक्ल में आएगी। तो नाम उन्होंने लेकिन ये बताइएगा कि ये जाहिर है कि ये एक कौम को इतने कंफ्यूजन में रखना, अंधेरे में रखना, इतने अहम मसाइल के मामले में, बहरहाल ये एक मजाक है। इस सिलसिले में कुछ सीरियस गुफ्तगू हुई है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान उस फोरम पे जहां पे ये इस मसले को हल होना है? अब तो फिर ये 100 घंटे होंगे या 120 घंटे होंगे, इससे ज्यादा तो हुकूमत के पास नहीं है। देखिए, मुज़ाकरात तो इनफॉर्मल हुए, कोई उसके लिए फॉर्मल मुज़ाकरात नहीं थे। जैसे खुर्शीद शाह साहब और इसहाक डार साहब के दरमियान मुज़ाकरात हुए। आपको याद होगा कि जब पहले लिस्ट आई थी, नाम फ्लोट हुए थे कुछ PMLN की तरफ से केयर टेकर सेटअप के लिए, जिसमें 2 नाम शामिल थे, एक आसमा जहांगीर साहबा का नाम था और एक महमूद खान अचकजई साहब का नाम था। तो उस वक्त खुर्शीद शाह साहब की जो बातचीत हुई इसहाक डार साहब से, उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से ये रजामंदी भी जाहिर की जा रही थी कि इन दोनों नामों को हम कंसिडर करते हैं और इस पर बात करते हैं। बाद में वो दोनों नाम जो थे ड्रॉप कर दिए गए। इसके अलावा जो लॉ मिनिस्टर हैं फारूक नाइक और ख्वाजा आसिफ PMLN के जो है, उनके दरमियान भी बातचीत हुई। कोई डायरेक्ट फॉर्मल डायलॉग अभी नहीं हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि कानूनी रिक्वायरमेंट जो है ये उस वक्त आएगी जब असम्बली जो है वो डिसॉल्व या अपनी मुद्दत को एक्सपायर करेगी। उससे पहले इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि फॉर्मल डायलॉग किए जाए। तो इस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जब आखिरी दिन होगा तो उस दिन मेरा ख्याल है को फॉर्मल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन कौम को अंधेरे में ही रहना चाहिए कि उसका आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा। सियासी क़यादत इस सिलसिले में फैसला नहीं कर पा रही, ना ये फैसला हुआ है कि आइंदा इंतखाबात होंगे कब, उसके लिए हतमी तारीख क्या है, इस सिलसिले में भी कौम को कोई अंदाज़ा नहीं होना चाहिए। और ये भी मामला सख्त खुफिया रहना चाहिए, जैसा कि अभी तक है, नहीं पता कि इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। विफाक की सूरत हाल हमें बताई राना जवाद ने इस्लामाबाद से, सूबों में भी यही होना है, यहाँ पर भी अबूरी हुकूमतें कायम होनी है, अबूरी वज़राए आला सामने आने हैं, यहाँ पर भी हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने हैं और नामों के सिलसिले में एक फाइनल डेट्स आनी है। और ये असेंबलीज कब तहलील होंगी, इस सिलसिले में भी अलग अलग तारीखें हैं। इसके लिए यकजाइयत कैसे आए, इस सिलसिले में भी कोई सीरियस मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। देखते हैं कि सूबों में क्या हो रहा है। पंजाब में इस सिलसिले में लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अदनान मलिक, सिंध की और कराची की खबर हमें देंगे कामरान रजी, पेशावर से हमारे साथ होंगे अब्दुल्ला जान और कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ एजाज खान। जी अदनान, आप बताइएगा कि पंजाब में उमरी हुकूमत के क़याम के लिए, नए उमरी वज़ीर आला के लिए कोई नाम सामने आए हैं, कोई सीरियस बातचीत हुई है इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में? जी कामरान साहब, असम्बलियाँ तहलील होने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन हुकूमती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अबूरी वज़ीर आला के लिए किसी किस्म की कोई मुशावरत अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर नहीं हुई। अपने तौर पर दोनों पार्टियों ने नाम लिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों से भी बातचीत की है इस सिलसिले में, जिनमें मुस्लिम लीग काफ भी है। उन्होंने जमात इस्लामी के साथ भी बात की है।
اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں اور پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ بھی ان کی مشاورت سے وہ جو ہے 2 نام دیں گی. اپنے طور پر جو پیپلز پارٹی نے 2 نام رکھے ہیں ان میں ایک نوابزادہ صلاح الدین عباسی ہیں اور دوسرے جسٹس ریٹائرڈ خالد محمود ہیں, جبکہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے اپنی پارٹی میں جو مشاورت کی ہے ان میں انہوں نے 3 نام رکھے ہیں, جن میں ایک جسٹس ریٹائرڈ اللہ نواز ہیں اور دوسرے جسٹس ریٹائرڈ عامر خان ہیں اور تیسرے ایک خواجہ ظہیر ہیں. سندھ میں اس سلسلے میں کیا بات چیت ہو رہی ہے, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے ہمارے کورسپونڈنٹ کامران رضی نے. کامران, یہ بتائیے گا یہاں پر تازہ حزب اختلاف میں آئی ہے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اتحادی رہے ہیں, لیکن اب اس سلسلے میں ان کے مذاکرات ہونے ہیں, اپنی فہرست سامنے لانی ہے. کیا ہو رہا ہے سندھ میں, عبوری حکومت کون بنائے گا اس سلسلے میں؟ یہاں پر بھی کوئی ابھی تک ہمیں کلو نہیں ہے. جی کامران صاحب, ابھی تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جانب سے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے نہ تو کوئی مشاورت ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی نام سامنے آئے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ 1 سے 2 دن میں اپوزیشن لیڈر جن کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے سردار احمد, ان کو ایک خط لکھیں گے اور ان سے نام مانگیں گے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے. اس سلسلے میں ایم کیو ایم کے ذرائع سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر سے سردار احمد نے جو دیگر اپوزیشن کے ارکان ہیں سندھ اسمبلی میں, مسلم لیگ فنکشنر اور دیگر لوگ, انہیں ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے نام مانگے گئے ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے. تاہم ابھی تک باضابطہ طور پر وزیر اعلیٰ سندھ اور اپوزیشن لیڈر سے سردار احمد کے درمیان کوئی باقاعدہ مشاورت نہیں ہوئی ہے. اگرچہ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ کی کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن ذرائع نے ہمیں بتایا کہ اس میں نگراں وزیر اعلیٰ کے معاملے پر کوئی بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے. جو اعلیٰ سطح پر پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ میں جو نگراں وزیر اعلیٰ ہے اس کے معاملے پر پیپلز پارٹی کی قیادت صدر آصف علی زرداری اور ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے درمیان امکان ہے کہ کوئی مشاورت ہوگی اور اس کے بعد ایک باضابطہ نام بھی سامنے آنے کی امید ہے. لیکن ابھی تک باقاعدہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے کوئی خط اپوزیشن لیڈر کو نہیں لکھا گیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسی ملاقات کے بارے میں کوئی اطلاع ہے اور نہ ہی کوئی مستند نام بھی سندھ میں ابھی تک دونوں جماعتوں سے سامنے آیا ہے. اور یہ کیفیت اس وقت ہے جب 4-5 دن رہ گئے ہیں اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنے میں. صوبہ سندھ کا یہ حال تھا. دیکھتے ہیں صوبہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے ہمارے بیورو چیف عبداللہ جان. بتائیے گا, پیپلز پارٹی اور اے این پی تو حکومت کا حصہ ہے, مسلم لیگ نون حزب اختلاف میں ہے, وہاں پہ عبوری وزیر اعلیٰ کون ہو, عبوری حکومت کون بنائے گا, اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا وہاں پر کوئی اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا اب سے 4 دن بعد؟ جی بالکل, دونوں جماعتوں کے درمیان مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. عوامی نیشنل پارٹی جو کہ ایک حکومتی جماعت ہے, ان کی طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا امیر حیدر خان ہوتی اور جے یو آئی فضل الرحمان کی طرف سے خیبر پختونخوا اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور سابق وزیر اعلیٰ محمد اکرم خان درانی کے درمیان کئی فارمل اور انفارمل ملاقاتیں ہو چکی ہیں. انفیکٹ ان دونوں نے ایک دفعہ فارمل ملاقات کی ہے جن میں دونوں مل کے بیٹھے ہیں بالمشافہ, اور اس کے علاوہ ٹیلی فونک رابطے دونوں کے درمیان کئی دفعہ ہوئے ہیں اور انہوں نے عبوری وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور عبوری کیبنٹ میں شامل کیے جانے والے وزراء کے ناموں پر غور کیا ہے. اس سلسلے میں ان کی ایک حتمی ملاقات کل ہونی ہے پشاور میں, اور جس کے بعد امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس ملاقات میں حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا اور اس کے بعد عبوری وزیر اعلیٰ اور عبوری وزراء کا, خیبر پختونخوا کے وزراء کا اور وزیر اعلیٰ کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا. جہاں تک ناموں کا تعلق ہے تو مختلف نام سامنے آئے ہیں جن میں خیبر پختونخوا کے سابق انسپیکٹر جنرل پولیس آئی جی عباس خان, خیبر پختونخوا کے سابق چیف سیکرٹری اعظم خان, شکیل درانی, اس طرح کے مختلف نام جو ہیں وہ گردش میں ہیں. بہرحال اس میں اے جے خان صاحب کا نام بھی ہے جن کا تعلق ہزارہ سے ہے. بہت بہت شکریہ عبداللہ جان, ہمیں خیبر پختونخوا کا حال بتا رہے تھے. بلوچستان کا جانتے ہیں جہاں پر گورنر راج ہے, وہاں پہ ویسے بھی حزب اختلاف نہیں ہوا کرتی تھی. عجیب و غریب صورتحال ہے اور اس عجیب و غریب صورتحال میں عبوری حکومت کون بنائے گا؟ اعجاز خان بتائیے کچھ ہمیں اس سلسلے میں. بلوچستان کی سیاسی صورتحال دیگر صوبوں کے مقابلے میں مختلف ہے. دیگر صوبوں میں جو ہے نگران سیٹ اپ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں, جبکہ بلوچستان میں نواب اسلم رسانی کی حکومت
जिसे 14 जनवरी को सुबह में गवर्नर राज नाफिज सर के जिसे डिसमिस किया गया था, उसकी बहाली के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त जो बलूचिस्तान की जो नवाब असलम रसानी की मखलूत हुकूमत थी, उसमें शामिल इत्तेहादी जमातों का ये कहना है कि 14 मार्च को जब गवर्नर राज की 2 माह की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो इसके बाद जो है सूबाई असम्बली का इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि असेंबली को कब तहलील किया जाए और निगरान सेटअप के लिए क्या किया जाए। इस सिलसिले में जो है उनकी मुशावरत इसके बाद शुरू होगी। अब तक इनकी ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है सूबाई हुकूमत। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज खान, हमें बलूचिस्तान की सूरत हाल बता रहे थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जानेंगे इंतखाबात जब हों, पार्लियामेंट आइंदा शफाफ हो, इसमें टैक्स देने वाले हों, इसमें बिजली का बिल और अपने यूटिलिटीज़ के बिल देने वाले हों, उन पर जराइम में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम ना हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में रास्त कदम उठाया है और ऐसा नॉमिनेशन पेपर जो कि इन कवायद को जानेगा छपने के लिए दे दिया है। हुकूमत की कोशिश थी कि ऐसा ना हो, हुकूमत इस मामले में दीवार बन के सामने खड़ी हो रही थी। इसके बारे में आपको बताएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आइंदा इंतखाबात में आने वाली पार्लियामेंट साफ शफाफ लोगों पर मुश्तमिल हो और इस सिलसिले में जितनी भी कोशिश की जा सके वो की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड फखरुद्दीन जी इब्राहिम की सरबराही में यही कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में आज रास्त कदम उठाया गया है और उन तरामीम पर मुश्तमिल जिनको कागजात नामजदगी में शामिल किया गया है, उन तरामीम को इन कागजात नामजदगी में शामिल करके अब छपने के लिए दे दिया गया है। यानी कि कागजात नामजदगी में उन तरामीम को शामिल कर लिया गया है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तजवीज़ की थी और जिसके नतीजे में पाकिस्तान में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में जो उम्मीदवार आएंगे उनको अपना रिकॉर्ड देना होगा और जिससे ये बात मुमकिन होगी कि आइंदा पार्लियामेंट बेहतर अराकीन पर हो, वो सूरत हाल ना हो जैसी कि गुज़िश्ता इंतखाबात के बाद देखने में आई, जिसके नतीजे में कौमी असम्बली और सेनेट के 446 अराकीन में से सिर्फ 126 अराकीन ने कहा कि उन्होंने इनकम टैक्स जमा कराया है। सिर्फ 126 अराकीन 446 में, यानी कि 62% अराकीन ऐसे थे जिन्होंने कि इनकम टैक्स कभी जमा कराया ही नहीं या उनके पास इनकम टैक्स नंबर ही नहीं। ये इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म एक ऐसा शख्स बन गया जिसने जिंदगी में कभी नेशनल टैक्स नहीं दिया था, ना ही वो रजिस्टर था नेशनल टैक्स अथॉरिटी में। उसकी काबीना की अक्सरियत ऐसे लोगों पर थी जिन्होंने कभी नेशनल टैक्स नंबर नहीं लिया, वो टैक्स मेंबर टैक्स देने वाले नहीं थे। उसी की काबीना में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बिजली का बिल भी नहीं दिया, 2-2 बार उनके घर की बिजली कटी, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान की विफाकी काबीना के अहम तरीन मेंबरान थे, वज़ीर आज़म समेत। ये सूरत हाल ना हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। ये भी ना हो कि ऐसे अराकीन पार्लियामेंट के मेंबर बन जाए जो कि जाली डिग्रियां रखते हैं, जैसा कि गुज़िश्ता पार्लियामेंट के साथ हुआ जिसके 27 अराकीन की डिग्रीज जाली साबित हुई और तकरीबन 60 ऐसे अराकीन हैं जिनकी डिग्रीज अभी तक सर्टिफाई नहीं हो सकी है कि वो सही है या गलत है, यानी कि उन्होंने शायद जाली डिग्रीज दी। इसी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तरामीम तजवीज़ की हैं जिनकी सामने रुकावट रही हुकूमत और हुकूमत ने तरामीम कबूल नहीं की। 23 फरवरी को यह तरामीम दी गई थी और आज 11 मार्च हो गई और इसको कबूल नहीं किया गया। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो अब इन तरामीम को शामिल कर रही है कागजात नामजदगी में और जिनको छपने का हुक्म आज जारी कर दिया गया। बेहतरीन तजावीज़ थी जिसमें कहा गया कि उम्मीदवार को आमदन टैक्स, असासों और यूटिलिटी बिल्स की तफसीलात फराहम करनी होगी। उम्मीदवार को कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त 3 साल की आमदनी और उसका जरिया बताना होगा। उम्मीदवार को 3 साल के टैक्स गोशवारे की नकल फराहम करनी होगी। ज़रूरी टैक्स का भी हिसाब देना होगा। 3 सालों में बैरून मुल्क दौरों और बैरून मुल्क ज़ेर तालीम अपने बच्चों की तफसीलात जमा करानी होगी। कागजात नामजदगी के साथ अहल खाना की मुकम्मल तफसीलात देनी होगी। उम्मीदवार को गैर मुल्की पासपोर्ट की मौजूदगी के बारे में भी बताना होगा। पार्टी टिकट के लिए उम्मीदवार को रकम देने या लेने की तफसीलात भी फराहम करनी होगी। साबिक मेंबरान असम्बली को यह भी बताना होगा कि उन्होंने 5 साल में अपने हलके के लिए क्या इक़दाम किए। किसी खैराती इदारे को चंदे की तफसीलात भी फराहम करनी होगी और इन तमाम मालूमात की जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, FBR और स्टेट बैंक से कराएगा। बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजा ये तरमीमात थी जिसे पूरी कौम की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन सियासी जमातें इस सिलसिले में खुल के सामने नहीं आईं और सियासी जमातों ने इस सिलसिले में इबाम बरकरार रखा। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये क्या के बारे में ये हम पूछेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब अहसन इकबाल ने। बहुत बहुत शुक्रिया अहसन इकबाल साहब। फरमाइएगा मुस्लिम लीग नून की इन तरामीम के मामले में जिनकी पूरी कौम सपोर्ट करेगी, वरना इसमें कौन एतराज कर सकता है, इस बारे में आपकी पार्टी की क्या राय है?
دیکھیے، جہاں تک صاف اور شفاف الیکشن کرانے کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون ان تمام ترامیم کی حمایت کرتی ہے جس سے الیکشن کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے. لیکن کچھ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ قوانین کا سہارا لے کر فلٹر لگا دیں اور اس سے مشکلات پیدا کریں، تو یہ جو غیر مصنوعی فلٹر ہیں یہ ایوب خان نے بھی لگائے تھے، یحییٰ خان نے بھی لگائے تھے، ضیاء الحق صاحب نے لگائے تھے، مشرف صاحب نے لگائے تھے. اس سے سیاسی حقیقتیں تبدیل نہیں ہوئیں. ان کے بیٹے، بھائی، بہو، کوئی اور پراکسی امیدوار جیت کے اسمبلی میں آ گیا، اس سے حق نمائندگی پختہ نہیں ہوتا، بلکہ اس سے غیر مؤثر ہوتی ہیں اسمبلیوں کی کاروائیاں بھی، اور سیاسی ایک تجربہ جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے. اس لیے اس میں انتہا پسندی کی بجائے ایک اعتدال کا راستہ لیتے ہوئے وہ تمام شکیں ڈالنی چاہیے جس سے الیکشن شفاف ہو سکیں، اور جس سے کہ جو بڑے بڑے کرپشن کے مگرمچھ ہیں وہ باہر ہوں، لیکن غیر ضروری طور پر اس سے رکاوٹیں کھڑی کر کے پیچیدہ نہیں بنانا چاہیے. اور غیر ضروری رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا یہ غیر ضروری رکاوٹ ہے کہ ممبر سے پوچھا جائے کہ اگر وہ الیکشن وہ ٹیکس پیئر ہے، اس نے 3 سال کا ٹیکس دیا ہے یا نہیں؟ اگر پوچھا جائے کہ وہ اپنے یوٹیلیٹی بلز پورے دیتا ہے یا نہیں؟ اگر پوچھا جائے کہ اس کے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟ اگر پوچھا جائے کہ اس کے اسناد جو ہے وہ ایسی ہیں جن کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یقینی طور پہ یہ وہ فلٹرز نہیں ہیں جس کی طرف اشارہ جناب احسن اقبال کر رہے تھے. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے کاغذات نامزدگی چھپنے کے لیے دے دیے ہیں. اس سے پہلے حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا، وزارت قانون نے ان تمام ترامیم پر اعتراضات اٹھائے اور اپنی سمری اور اپنی سفارشات صدر آصف علی زرداری کو بھیج دی. 23 فروری سے یہ معاملہ چل رہا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آج حکومت کی جانب سے بتایا گیا کہ صدر کی آمد کے بعد وہ اس معاملے پر غور کریں گے اور دیکھا جائے گا کہ ان کو اپروو کیا جائے یا نہ کیا جائے. لیکن آج کی آخری تاریخ تھی اس معاملے میں، اور اب سے تھوڑی دیر قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ کاغذات نامزدگی ان ترامیم کے ساتھ منظور کر کے چھاپنے کے لیے بھیج دیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تازہ ترین صورتحال پوچھیں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن آف پاکستان جناب شیر افغن نے. شیر افغن صاحب، ایک بار پھر بتا دیجیے گا کہ کاغذات نامزدگی کے بارے میں اب الیکشن کمیشن کی فائنل اسٹیٹڈ پوزیشن کیا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بڑی حوصلہ افزا خبر تو یہ ہو گئی ہے کہ آج ہی ڈیسیژن ہوا ہے کہ جو ہم نے ریفرنس بھیجا ہوا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ہمارا پروپوزڈ جو نامینیشن فارم ہے اس کو اپروو کر دیں. تو ابھی چونکہ ادھر سے آج رسپانس آنا تھا وہ نہیں آیا، تو کمیشن نے آج ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو ہم پروپوز کر رہے ہیں وہ ہم اسی کو استعمال کریں گے. اور اب جو امینڈمنٹ ہم نے اس فارم میں کی ہیں ان کو انکلوڈ کر کے تو ہم اس کی پرنٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے تو یہ ایک بڑی یعنی امید افزا بات ہو گئی کہ جو چینجز ہم نے پرووائڈ کی تھیں وہ اسی کے اوپر کمیشن نے خود ڈسیجن ہے کہ اب وہی فارم ہم یوز کرنے والے ہیں. اچھا، لیکن کل آ کے آپ کو بتایا جائے، جب صدر صاحب شام کو واپس آ جائے، کل آپ کو بتایا جائے کہ صدر صاحب نے آپ کی ترامیم مسترد کر دی ہیں، تو پھر؟ جی، جہاں تک تو مسترد کرنے کا تعلق ہے، نارملی یعنی ہسٹوریکلی میں بات کروں گا کہ جب بھی کوئی امینڈمنٹ پروپوز کی جاتی ہے جو پریویس الیکشن کمیشن سے جب بھی کبھی انہوں نے کوئی امینڈمنٹ پروپوز کی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی ترمیم مسترد کر دی ہو. یہ نارمل پروسیس میں جب ہماری طرف سے کوئی ریفرنس پریزیڈنٹ صاحب کو جاتا ہے تو وہ اسے اپروو کر دیتے ہیں. تو ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ جب ریفرنس ان کے سامنے جائے گا تو وہ بھی اسے اپروو کر دیں گے. لیکن اس کے باوجود آج کمیشن نے یہ ڈیسیژن لیا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دن بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو بھی تجاویز ہم نے دی تھیں وہ ہم اب استعمال کریں گے اور نیا فارم استعمال ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب شیر افغن. الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پوزیشن بتا رہے تھے، اور ترامیم جو کہ تجویز کی گئی ہیں تاکہ امیدوار صاف ستھرے ہوں، پارلیمنٹ پہ اس قسم کی انگلیاں نہ اٹھیں جیسے کہ گزشتہ پارلیمنٹ پہ، یعنی کہ جو موجودہ پارلیمنٹ اپنی آخری مدت پوری کر رہی ہے اس پہ اٹھی تھی. قوم کو اس سلسلے میں اعتماد بھی ہے، اور یہ وہ ترامیم ہے جس میں کوئی پاکستانی اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا، اس میں اعتراض کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پنجاب میں مذہبی عدم برداشت اب بے قابو ہوتا جا رہا ہے. جوزف کالونی کے معاملے میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ حکومت پنجاب سے کوتاہی برتی گئی ہے. اس سلسلے میں مزید ہم بات کریں گے اس مذہبی عدم برداشت کی پنجاب میں. کمرشل بریک کے بعد